الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ گزشتہ جمعے بھی اس آیت پر بات کی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اس کا رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے کہ موت اس انسان کو تلاش کرتی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان موت سے جیسے بھاگ نہیں سکتا، کہیں بھی ہو موت اسے پا لیتی ہے، ایسے ہی انسان اس کا رزق جو ہے وہ اسے پا لیتا ہے۔ انسان کے ذمے کام کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے اور پروردگار نے جو اس کے لیے محنت کرنے کے مواقع رکھے ہیں اس پر محنت کرتا جائے۔ یہ ہرگز مطلب نہ سمجھے کہ جی روزی تو اللہ دیتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دیے بیٹھے رہیں، روزی پہنچ کر رہے گی۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ گھر سے نہ نکالے پھر بھی اللہ کھلا سکتے۔ انسان ہاتھ نہ چلائے، اللہ خود منہ کھول کے اس کی روزی روٹی اس کے منہ میں ڈال سکتے۔ لیکن انسان سے کچھ محنت طلب کی ہے کہ کچھ محنت تو کر لے، باقی بھروسہ ہم پہ کر، پھر دیکھ روزی کیسے ملتی ہے۔ مجھے اتفاقی ایک قصہ یاد آ رہا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس نے کسی مولوی صاحب سے بیان سن لیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ انسان کو رزق جو ہے اللہ دیتے ہیں۔ اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی، اللہ کھلاتے ہیں، اللہ روزی دیتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، اللہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اب یہ سن کے گھر پہ آ گیا، دماغ میں بات بیٹھ گئی اس کی۔ ماں نے کہا بیٹا کھانا کھا لے، کہا اللہ کھلاتے ہیں، مجھے کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کی منتیں کرنے لگی، بیٹا کھانا کھا لے، کھانا تیار ہے، کہا اللہ کھلاتے ہیں۔ ماں جتنی منت کر سکتی تھی کرتی رہی، مگر اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اللہ کھلاتے، میں دیکھوں تو صحیح اللہ کیسے کھلاتے۔ اب جب ماں نے بڑا اصرار کیا تو یہ بچہ تنگ ہو گیا، گھر سے نکل گیا۔ ماں ہوتی ہے، ماں بھی کھانا کپڑے میں باندھے بچے کے پیچھے پیچھے۔ بچہ جنگل چلا گیا، درخت کے نیچے جا کے سو گیا۔ ماں نے وہیں کھانا رکھا کہ اڑ جائے گا، بھوک لگے گی تو کھا لے گا۔ ماں واپس آ گئی۔ رات ہوئی تو اسی جنگل میں کچھ ڈاکو آ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سو رہا ہے، اس کے ساتھ کھانا بنا ہوا ہے۔ ڈاکو تو چکنے ہوتے ہیں۔ اب وہ سمجھ گئے کہ اس میں کچھ ماجرا ہے۔ اس جوان کو اٹھایا اور اس کو کہا کہ کھانا کھا۔ ڈاکو یہ سمجھے کہ ہمیں پکڑنے کے لیے اس میں کہیں زہر وہر ملایا ہوگا اور یہ ایک ڈھونگ ہو رہا ہے، تو پہلے اسی کو کھلاؤ کہ زہر سے مرتا ہے کہ نہیں مرتا۔ نہیں مرے گا تو ہم کھا لیں گے۔ اب وہ بولے جی میں تو نہیں کھاتا۔ ڈاکو کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس میں کوئی زہر وہر ہے۔ ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا اس کو جوتے مارو، اس کا تو ابا بھی کھائے گا، کیسے نہیں کھائے گا۔ اب جب اس کی خوب پٹائی کی
تو اس جوان نے مجبوراً کھانا کھا لیا۔ مگر ڈاکوؤں کو تسلی ہو گئی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی چال نہیں ہے۔ گھر آیا، مولوی صاحب کے پاس پھر گیا، کہنے لگے مولوی صاحب آپ بھی آدھی بات بتاتے ہو، پوری بات بتایا کرو۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ آپ نے بیان میں کہا تھا روزی اللہ دیتا ہے، کھلاتا اللہ ہے، پلاتا اللہ ہے، ساتھ یہ بھی تو بولو نا کہ جو نہ کھائے نہ پیے تو اللہ جوتے مار کے کھلاتا ہے اس کو۔ تو میری باتوں سے یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیٹھ جانا ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے بھروسہ اللہ پہ ہو، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق، روزی دینے والا اللہ ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے محنت کرنی ہے، جو محنت ہم کر سکتے ہیں اس محنت کو کرنا ہے، اس کو مسبب الاسباب نہیں سمجھنا، مسبب الاسباب تو اللہ ہے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ مزدوری، دکان، فیکٹری، یہ ذرائع جتنے ہیں یہ مسبب الاسباب نہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ نے ان اسباب کے ذریعے سے ہمیں روزی دینی ہے۔ بھروسہ پھر بھی اللہ پہ کرنا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کم ملتا ہے، کبھی زیادہ ملتا ہے، میں جتنے کا مستحق ہوں وہ اللہ جانتا ہے، اتنا مجھے دے دیتا ہے۔ گزشتہ میں نے ایک بات اور بھی عرض کی تھی، روزی اللہ دیتے ہیں، محنت ہم نے کرنی ہے، اس محنت کے اندر ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کو بھولنا نہیں ہے کہ اللہ نے میرے اوپر کیا کیا چیزیں لازم کی ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے دنیا میں عبادت کے لیے ہم کو بھیجا ہے، یہ ہم پر لازم ہے۔ عبادت ہم کریں گے، اسباب ہم اختیار کریں گے، پھر بھروسہ اللہ پر، تو اللہ روزی ایسے دیتا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مشکاۃ شریف کے اندر ایک حدیث لکھی ہے، ایک قصہ لکھا ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ اپنی محنت جو کام کاج تلاش کرنا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ان کے گھر میں فقر و فاقہ آ گیا، کوئی کام نہیں ملا ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا۔ جیسے عام آدمی کام کاج کر کے شام کو گھر جاتا ہے، ایسے وہ بھی گئے۔ میں اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں، ترجمہ نہیں کر رہا تھا کہ سمجھ آ جائے۔ اب جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو دل کے اندر ایک کھٹک لگی کہ میرے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، میرے بیوی بچے جو ہیں میرے آنے پر مجھ سے آس لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ یہ کچھ کما کے لائے گا، اور مجھے تو آج مزدوری نہیں ملی، مجھے آج مزدوری نہیں ملی ہے، اور جب میں خالی ہاتھ جاؤں گا اور میرے بیوی بچوں کی آس ٹوٹ جائے گی تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ چنانچہ وہ دروازے کے قریب کھڑے تھے، وہیں سے واپس ہو گئے۔ اب واپس جا کر کے جنگل پہنچ گئے۔ سوچ یہ تھی خاموشی کی جگہ ہوتی ہے، کوئی یہاں ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ سے آس لگا کے مانگوں گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ شوہر کا حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادھر بیوی گھر میں تھی، اسے اس بات پر یقین تھا کہ آج ہمارے سرتاج باہر گئے، کچھ نہ کچھ ضرور لے کر کے آئیں گے، جب وہ لے کے آئیں گے تو میں پہلے سے اس کی تیاری کر دوں۔ اب اس نے تیاری کیسے کی یہ سوچنے کی بات ہے۔ خاتون نے مصلی بچھایا، پہلے اللہ کے حضور سجدہ کیا، نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ ادھر شوہر جنگل میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ رہے، اور ادھر بیوی تیاری کر رہی کہ شوہر کچھ لے
گے تو کھانے کو پکے گا. پہلے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور اللہ سے مانگا کہ اے اللہ ہمیں برکت والی روزی دے. نماز پڑھ کے, یہ دیہات کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, وہ چکی ہوتی ہے ہاتھ سے جو پیسی جاتی ہے, خاتون نے اس کی صفائی کی کہ سرتاج کچھ لے کے آئیں گے تو اس کو پیسوں گی. اس کے بعد اس نے تنور کو صاف کیا, راکھ نکال کے لکڑیاں لگائی اور آگ لگا دی اندر, کچھ روٹی پکے گی. اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگی پھر, اے اللہ ہمیں برکتوں والی روزی عطا فرما, ہمیں مایوس نہ کر. اب یہ دعا کر کے فارغ ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ چکی خود بخود چل رہی ہے. چکی خود بخود چل رہی ہے. یہ بڑی حیران ہوئی. جا کے کیا دیکھتی ہے کہ چکی اندر سے آٹا پھینک رہی ہے اور اندر گندم پھینکنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا. اس کو مزید حیرت اس بات پہ ہوئی کہ جس تندور کے اندر اس نے آگ لگائی تھی وہ روٹیوں سے بھر گیا. اب یہ اندر سے روٹیاں نکال لیں گے, روٹیاں پھر لگ جاتی ہیں, یہ روٹیاں نکال لیں گے پھر لگ جاتی ہیں, روٹیوں پہ ایک ڈھیر لگ گیا. اسی دوران شوہر نے دروازہ بجایا. جب اندر داخل ہوا تو روٹی کی اس نے خوشبو سونگھ لی. بیوی سے پوچھنے لگے کہ کیا کوئی کھانے کو دے کر گیا ہے؟ کہا نہیں, کوئی دے کر نہیں گیا. کہا یہ روٹی کی خوشبو کیا سونگھ رہا ہو؟ بس چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سا ڈھیر لگا ہوا ہے روٹیوں کا. کہا یہ کون دے کر گیا؟ کہا یہ روزی اس نے دی ہے جو سب کو روزی دیتا ہے. یہ روزی اس نے دی ہے جو سب کو روزی دیتا ہے. میں نے تو اللہ سے مصلی بچھا کے دعا کی تھی, یہ چکی خود چلنے لگی, یہ تندور میں روٹی خود پکنے لگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دے دیا ہے. اب یہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے چکی کا اوپر کا پارٹ اٹھایا کہ دیکھو گے نیچے سے تو گندم نہیں آ رہی, بس وہ چکی بند ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس صحابی نے سارا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. جب قصہ سنایا, نبی نے یہ قصہ سنا, بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ اگر تو اس چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا, خدا کی قسم اللہ قیامت تک اس چکی کو اسی طرح چلاتے رہتے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں. ہم بیماری کا علاج کریں, پریشانی مشکل میں اللہ سے مانگیں, تنگ دستی کا مسئلہ ہو, اور ہم ایک دو مرتبہ کر کے تھک جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی کفر ہے. ہم نے مایوس نہیں ہونا, ہم نے اپنا کام کرنا ہے, اس یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ پروردگار نے محنت ہمارے ذمہ لگائی ہے, اس کا نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کوئی بھی کام ہو, کوئی بھی بیماری ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی مشکل ہو, ہم اپنا کام کریں, مانگے اللہ سے, بھروسہ اللہ پر, محنت اپنی ہو اور اللہ سے پھر دعا کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ برکتیں کیسے دیتے ہیں. مایوس نہیں ہونا. مایوسی بڑی کفر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا ہے تو اللہ انتظام بھی کرتا ہے. ہم اپنا کام کرتے جائیں. ہم اپنا آج سوچ پر کیسی بن گئی ہے, تھوڑی سی مزدوری کی, تھک ہار گئے, بیٹھ گئے, اب مزدوری نہیں مل رہی, ارے کسی نے کالا پیلا کر دیا. کالا پیلا کوئی نہیں کرتا. سب سے پہلے اپنے آپ کو پرکھنا شروع کر دو, میں اللہ کی بندگی کتنی کر رہا ہوں, میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا. یہی سب سے بڑی بندش ہوتی ہے. میں اللہ کی عبادت نہ کروں, مجھے مزدوری نہ ملے, میں نے دکان کھول لی ہے بکری نہ ہو, میں نے فیکٹری لگا لی ہے, میرے پروڈکٹ باہر بک نہیں رہی. کالے پیلے کے چکر میں مت پڑو. آج سب نے ایک عامل پکڑا ہوا ہے, اس کے پاؤں چاٹنے میں خوشی لگتی ہے, اس کو لفافے میں پیسے دینے میں خوشی لگتی ہے. یہی اگر پیشانی ہم خدا کے حضور رکھ دیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں, وہ تو پیسے بھی ہم سے نہیں مانگتا,
یہ جو ہم نے عامل پکڑے ان کو تو لفافے دینے پڑتے ہیں، وہ بغیر لفافے کے ہمیں کچھ دیتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں۔ وہ اللہ تو بغیر لفافے کے ہمارا کام کرتا ہے۔ کیوں اللہ کی چوکھٹ سے ہم دور بھاگ جاتے ہیں؟ یہ کن چکروں میں پڑ گئے؟ رشتہ نہیں ہو رہا، تب تک کسی نے بندش کر دی ہے، فلاں نے کہا تب بندش کر دی ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک صاحب کا واٹس ایپ میرے پاس آیا، کہنے لگے بڑے پریشان ہوں، یہ ہے وہ ہے فلانا۔ میں نے کہا اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو، کثرت سے استغفار کرو، اللہ سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے، پارے 29 سورہ نوح اللہ کہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے واٹس ایپ آتا ہے، کہتا ہے وہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ کے اوپر بہت برے اثرات ہیں۔ میں نے جواب میں کہا اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن اس نے وجہ نہیں بتائی۔ وہ وجہ گناہوں کے اثرات ہیں، کسی کے کچھ کرنے کے اثرات ہیں۔ گناہ چھوڑ دو، سارے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کیسی سوچیں بنا دی ہماری، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ بابوں کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، ان کو سجدے کر رہے ہیں، ان کو لفافے بھر بھر کے دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہی چیز اللہ کے لیے کر لو، اللہ کے لیے کر لو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کیسے کھولتے۔ مجھے اتفاقی ایک قصہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، اس فرشتے سے جو لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، حضرت اسرائیل سے پوچھا، کہا اسرائیل بتا، میں نے تجھے لوگوں کی روح قبض کرنے پہ لگایا ہوا ہے، کبھی کسی کی روح نکالتے ہوئے تجھے ترس آیا؟ تیرے دل میں رحم پیدا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ حضرت اسرائیل نے کہا ہاں ایک مرتبہ ہوا تھا۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ قصہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اس کے باوجود پوچھا اسرائیل کب پروردگار عالم ایک مرتبہ کشتی میں چند لوگ جا رہے تھے، وہ کشتی پانی کے بھور کے اندر پھنس گئی، گولائی میں پانی چلتا ہے نا بھور، اس میں پھنس گئی اور وہ کشتی ٹوٹ گئی، اس میں جتنے افراد تھے سب مر گئے، ایک تختہ بچا، اس پر ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر بیٹھی تھی، باقی سب مر گئے۔ ایک تختہ بچا، وہ پانی پہ تیر رہا تھا، اس پر ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر بیٹھی تھی۔ وہ تختہ کنارے کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی ماں کی بھی روح نکالنے کا آپ نے حکم دے دیا۔ مجھے اس وقت بڑا ترس آیا، اب اس بچے کا کیا ہوگا؟ اس ماں کے روح نکالنے کا آپ نے حکم دیا کہ اس کی روح نکال دو۔ میرے دل میں اس وقت ترس آیا، اس بچے کا کیا ہوگا؟ کہا اسرائیل سن، تیرے کو تو اس کی ماں کی روح قبض کر کے ترس آیا، ہم نے اس بچے کو اسی تختے کے اوپر کنارے پہنچا دیا۔ جب یہ کنارے پہنچ گیا، ہم نے شیرنی کو حکم دیا کہ جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ ایک شیرنی کے ذریعے سے ایک انسان کے بچے کو اللہ نے پالا۔ یہ کوئی بعید نہیں ہے، چند سال پہلے ہندوستان کا علاقہ راجستھان، وہاں ہمارے انسان کتیا کے بچے کتیا کے دودھ پی کر کے بچے پلے، کوئی بعید بات نہیں، اس کا ثبوت میرے پاس ہے۔ ہمارے انسان کے بچے کتیا کے دودھ پی کر کے پلے ہیں۔ اللہ اللہ ہے۔ ایک شیرنی کو بھیجا، اس انسان کے بچے کو دودھ پلایا، کہا یہ پلتا رہا۔ پھر ہم نے جنات کو انسانی صورت میں بھیجا، اللہ حضرت اسرائیل کو بتا رہے، اور ان جنات کے ذریعے سے اس انسان کے بچے کی تعلیم کا انتظام کیا، اس کو سکھاؤ سب کچھ۔ کہا ہم نے اس کو اتنا سکھایا، بڑا سمجھدار بن گیا، بڑا سمجھدار بن گیا، اتنا بڑا سمجھدار بنا کہ اہل علم کی صف میں بیٹھنے لگا، ان کا ہم پلہ ہو گیا۔ آخر میں اللہ نے پوچھا اسرائیل جانتے ہو وہ انسان کون ہے؟
کہا یہ وہی انسان ہے جس نے دنیا میں اپنی جنت بنائی تھی. اس نے خدا کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں اس زمین کے اوپر، اپنی زمین بنا دی، اپنی جنت بنا دی، اور جب جنت میں جانے لگا ابھی قدم رکھنے والا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا جاؤ اس کی روح قبض کر لو. یہ وہی شداد ہے. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. اپنی محنت ہو، اللہ نے ہم پر جو عبادتیں لاگو کی وہ کرنا ہو، اللہ پر بھروسہ کیجیے. اللہ تعالیٰ دیتے کیسے. پھر دیکھیے آج ہمارے یہاں بے برکتی اسی لیے ہے کہ ہم پیسہ کمانے میں لگ گئے، اللہ کو بھول گئے. اور آج یہ بھی ایک جملہ کہہ دوں، آج ہمارے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں مگر ہمیں تھوڑے بھی لگتے ہیں اور ہماری ضروریات پوری بھی نہیں ہوتی. اب نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اب نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج ہم بالکل مایوس ہو گئے، اور مایوس ہونے کے بعد آج ہماری زبانوں پر یار بزنس نہیں ہے، بڑے ٹیکسز لگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کبھی بھوکے مرے اتنے ٹیکسز لگنے کے بعد. یہ ہمارے بڑے بوڑھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان سے پوچھیے 10 سال پہلے ہماری سڑکوں پر اتنی گاڑیاں تھیں جتنی آج ہیں. پوچھیے ان سے، اتنے بنگلے تھے جتنے آج ہیں، اتنی سہولیات تھی جتنے آج ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیسہ بہت ہے، شکر نہیں ہمارے پاس، شکر نہیں ہے ہمارے پاس. ہم مایوس ہو گئے، اور مایوسی کے بعد ہم نے ایک نیا کام شروع کر دیا آج، اور آج کا فیشنیبل کام ہے بھیک مانگنا، سوال کرنا. ایک کتاب کے اندر میں نے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا السوال ذل، سوال کرنا ذلت کا کام ہے. سوال کرنا ذلت کا کام ہے، ذلت کا. آج یہ فیشنیبل کاروبار ہے، بزنس ہے، بزنس بزنس بن چکا ہے، بزنس. ہم بھی خود دیکھتے تھے، ہمارے بڑے بڑے بھی بتائیں گے، پہلے جو بھیک مانگنے والے ہوتے تھے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں میں، آج ماشاءاللہ سوٹ بوٹ کے اندر جو ہے سوال کیا جاتا ہے. میں اسی مسجد کی بات بتا رہا ہوں، چند سال پہلے یہاں ایک صاحب نے کھڑے ہو کر سوال کیا. جب میں نماز پڑھ کے باہر گیا، وہ اپنی مرگلہ کار کے اندر بیٹھ کے جا رہا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مرگلہ کار کے اندر بیٹھ کے جا رہا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، منبر رسول پر بیٹھا ہوں. نبی نے فرمایا السوال ذل، سوال کرنا ذلت ہے، ذلت. ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، جو آدمی سوال کر کے اپنے لیے سوال کرنے کا دروازہ کھول لیتا ہے، مانگنا شروع کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 70 مصیبتوں میں پھنسا دیتا ہے، پھر اس کی پریشانی حل نہیں ہوتی. میری ایک بات ہے، ایک سوال ہے، آج ان سوال کرنے والوں کو اس کام میں آگے کس نے بڑھایا؟ ہم نے بڑھایا. اگر ہم ان کو نہ دیتے، خاموشی سے نکل جاتے، ان کے اندر سوال کرنے کی مزید جرت پیدا نہ ہوتی. سوچنے کی اور سننے کی بات ہے. سوال کیا ہوتا ہے؟ یہ 3000 روپے کا میرے اوپر قرض ہے، انتظام کر. ابے بھائی تو ایک جگ اور گلاس لے کے ٹھنڈا پانی ایک چوراہے پہ کھڑا ہو جا، یہ 3000 روپے تیرے 2-3 دن میں پوری ہو جائے گی. کیا نہیں ہو سکتا یہ؟ ہم سوال سننے والے بھی کتنے بڑے پاگل ہیں، کتنے بڑے پاگل ہیں ہم لوگ. وہ 3000 5000 6000 کا سوال کر رہا ہے، اور ہم قرض کھا کے 10-20 روپے مسجد ہی میں دے کے جاتے ہیں، جو نماز پڑھ کے نیکیاں کمائی یہی ضائع کر کے جاتے ہیں. مسجد میں سوال کرنا بھی حرام ہے، بھیک مانگنے والے کو دینا بھی حرام ہے. نبی علیہ السلام نے سوال کرنے والے کو بددعائیں دی، بددعائیں دی ہیں نبی نے. ہم اتنے خوش ہوتے ہیں
مسجد سے نکلتے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہوئے 10 روپے 20 روپے، اور باقاعدہ بعض بڑے اہتمام سے نمازوں میں جمعے میں آتے ہیں، کھلے چینج لے کے آتے ہیں، اس کو 10 20 دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی محبت ہے ان فقیروں سے، ان کے گھر کے ایڈریس لے لو، پیسے آپ تو ایڈریس مجھے دو، میں ان کے گھر پہنچا کے آؤں گا، میں پہنچا کے آؤں گا، یہ خدمت آپ کے لیے میں انجام دوں گا۔ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ ان سے ایڈریس لے لو، آپ خود ہی رابطہ نمبر لے لو ان سے، خود ہی مجھے دو، میں ان کے گھر پہنچا کے آؤں گا، آپ کے ثواب میں بھی شریک ہوں گا۔ یہ 10 روپے 20 روپے لوگوں کو دکھانے کے لیے ان سوالیوں کو سوال کرنے پر مجبور کرنے کا دروازہ ہم نے کھول کے دیا ہے۔ اگر ہم ان کو 10-20 روپے نہ دیتے، اللہ کی قسم یہ سوال نہ کرتے، یہ بھی مجبور ہوتے کسی مزدوری کے کام میں لگ جاتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم 8-10 صحابہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر۔ کہا یا رسول اللہ، ابھی چند دن پہلے تو ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ کہا پھر کرو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہم نے ہاتھ پھیلا دیا اللہ کے نبی کے سامنے۔ تو نبی نے ہمیں وصیت کی، دیکھو اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور آگے وصیت نصیحت کی برے کام نہ کرو۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں سب سے آخری بات ہمیں کہی، وَلَا تَسْأَلُ النَّاسَ، لوگوں سے بھیک نہ مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے نبی نے اس بات کے اوپر ہم سے بیعت لی، بیعت کہ تم لوگوں سے سوال نہیں کرو گے۔ آج فیشنیبل دھندا ہے یہ، بزنس ہے بزنس، حیران ہوتے ہیں ہم لوگ یہ ہو کیا رہا۔ خدا کے واسطے یہ دروازہ بند کیجیے، اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیے، اپنے پڑوسیوں میں ڈھونڈیے، اپنے محلوں میں ڈھونڈیے، کون غریب ہے، چپکے سے 10-20 روپے اس کو دیجیے، سوال کرنے والے کو نہ دیجیے۔ اچھا عجیب بات، ممبر سے کبھی اس طرح بات ہوتی ہے، بیان میں اس طرح بات ہوتی ہے کہ سوال کرنے والوں کو نہ دے، یہ کرے وہ، تو کچھ لوگ بڑے رحم دل بن جاتے ہیں، بڑے رحم دل، ارے دیکھو یار غریب آدمی کیوں دینے سے منع کر رہا ہے۔ جب گورنمنٹ اعلان کرتی ہے رمضان کے قریب کی بھکاریوں کی عزت توڑی جائے، اور یہ وہاں ترس نہیں آتا، گداگروں کے ساتھ یہ کرو، وہاں ترس نہیں آتا۔ اتنے ترس کھانے والے بن گئے، ان کے گھروں کے ایڈریس لے لو، ماہانہ راشن پہنچاؤ ان کو، ہفتے کا راشن پہنچاؤ، کیوں نہیں پہنچاؤ گے؟ ڈھونگ ہے سارا ڈھونگ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہیں بیٹھے تھے، ایک فقیر کی صدا سنی، آواز لگا رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ساتھ والے سے اس کو کھانا کھلا دو، کھانا کھلا دیا اس کو۔ وہیں بیٹھے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر صدا سنی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ والے سے کہا یہ وہی نہیں ہے جو تھوڑی دیر پہلے مانگ رہا تھا؟ خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد صدا سنی، کہا یہ وہی نہیں ہے جو تھوڑی دیر پہلے مانگ رہا تھا؟ کہا وہی ہے۔ اب کھڑے ہو گئے، اس کے قریب گئے، کیا دیکھتے ہیں اس کی جھولی روٹی سے بھری ہوئی ہے، روٹی سے، اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے، اتنی روٹیاں ہیں اس کے اندر، پھر بھی سوال کر رہا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ایک جگہ پر اونٹ بندھا ہوا تھا، آپ نے ہاتھ مار کے اس کی جھولی اس کے ہاتھ سے چھڑوا دی تاکہ یہ ساری روٹیاں اونٹ کے سامنے گر جائے اور وہ کھا لے۔ اس کو پکڑ لیا، کہا تیرے پاس اتنی روٹیاں موجود ہیں، تو سوال کر رہا ہے؟ تو پتہ ہے کیا جملہ کہا حضرت فاروق اعظم نے؟ کہا تو مجبور کا سوال نہیں کر رہا، تو بزنس کر رہا ہے۔ کیا کہا؟
تو مجبوری کا سوال نہیں کر رہا، تو بزنس کر رہا ہے، بزنس۔ اس کی روٹیاں ساری اونٹ کے سامنے ڈال دی تاکہ اونٹ کھا لے۔ ہم کیا ان صحابہ سے زیادہ ترس کھانے والے ہیں؟ ان صحابہ سے زیادہ عقل مند ہیں؟ حال کیا ہو گیا؟ میں اکثر رمضانوں میں ایک بات کہتا ہوں، ہم رمضانوں میں زکوٰۃ کے پیسے نکالتے، یہی سوال کرنے والوں کو ہم زکوٰۃ کے پیسے بھی دے رہے ہوتے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ اور یہ تو ہمیں پتا ہے کہ اکثر سوال کرنے والے غیر مسلم، ہم جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ میں نے آپ لوگوں کو منہ سے ہی سنا ہے، اکثر مجھے کہتے ہیں یہ ہندو ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، پھر ہم زکوٰۃ کے پیسے بھی ان کو دے رہے ہوتے۔ کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ انسانوں پر اگر ترس کھانا ہے، دینا ہے، ان کے گھروں میں خاموشی سے جا کر دے آئے۔ اب یہ 2-3 سال سے کورونا چل رہا ہے، بڑے اچھے انسان تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، ہیں بھی، انہوں نے خاموشی سے انتظام کیا، رات کے اندھیروں میں نکلے، لوگوں کے دروازے پہ بورا چھوڑا، دروازہ بجا کے چل پڑے، لوگوں کے دروازوں پر ضروریات چھوڑی، دروازہ بجایا، چل پڑے۔ ایسے انتظام کیجیے۔ یہ مسجد کے دروازوں پر 10 روپے 20 روپے دے کر کیا ہم احسان کر رہے ہیں؟ اس کو اور گناہ کا عادی بنا رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں ایک روایت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، لیس فی وجہہ مضغۃ لحم، اس کے چہرے کے اندر گوشت نہیں ہوگا، ختم ہوگا۔ سوال کرنے والے کے چہرے سے گوشت ختم کر دیا جائے گا۔ اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ آج ہم نے اسباب چھوڑ دیے، پریشانیوں میں اور دوسری سوچوں میں جا کر ہم نے دوسرے دھندے شروع کر لیے، تو آج ایک بڑا بزنس سوال کرنے کا پڑ رہا ہے، بڑا فیشنیبل بزنس ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور ہم ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنا ہاتھ روک لیتے، ہم ان کو سوچنے پر مجبور کرتے کہ آج ہمیں کوئی کیوں نہیں دے رہا، کیا مسئلہ ہے، ہم ان کو سوچنے پر مجبور کرتے تاکہ وہ اچھے راستے پر آ جاتے، اچھا کام کرتے، تو ہمیں بھی نیکی ملتی، اور وہ انسان سوال کی ذلت سے بچ کے محنت پہ آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح سمجھ، سوچ اور عمل نصیب فرمائے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کی جائے گی۔ اس فرشتے سے جو لوگوں کی